پیارے عزیزوں، اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، جو کہ قرآن حکیم اور تمام آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں بتلا اور سکھلا دیا گیا ہے، اور پھر انسان پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا۔ عزیزوں، حق یہ ہے کہ خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانا، خالق حقیقی سے مانگنا، یہ عزت ہے۔ اگر دے تو اس کی رحمت، اس کا فضل و کرم، اور اگر نہ دے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ اور لوگوں سے مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ ذلت ہے۔ اگر دے تو احسان اور نہ دے تو ذلت اور رسوائی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوں، اسی سے اپنی حاجات طلب کریں اور اپنی نیت کو درست رکھیں۔ یاد رکھیے کہ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے بھلا اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ وہ قوم کہ جس کو رہنما بنایا گیا، برائیوں کو ختم کرنے اور اچھائیوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، وہ قوم خود برائیوں میں لت پت ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہمارے اسلاف بغرض تجارت جس خطۂ ارض میں تشریف لے گئے، وہاں کے رہنے والے ان کی نورانی شخصیات اور حسن معاملات سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی اسلام کے دامن میں رہ کر زندگی کو پرمسرت بنایا۔ ہماری بد کرداری، بد اخلاقی، بد اعمالی صرف ہمارے ہی لیے مسرت رسا نہیں ہے، صرف ہمارے ہی لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اس سے دیگر اقوام میں تاریک پیغام جا رہا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہی قرآن عظیم میں ہم سے کہا گیا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک نیک اور صالح شخص کو دریا کے کنارے دیکھا کہ جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی بھی دوا سے صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص کافی عرصے سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر وہ شخص ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو اتنی تکلیف میں مبتلا ہو تو پھر شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس مریض نے شاندار جواب دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا تو ضرور ہوں، لیکن گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ مصیبت کی تکلیف تو صرف دنیا میں ہے، اور گناہ کا عذاب دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے گناہ سے مجھے محفوظ رکھا۔